السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی. کہاں سے سنائیں گے؟ کچھ سنائیں گی؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ تجوید کے خلاف پڑھنے والی چیزیں پڑھی تھی ہم نے. لحن جلی. جی استاد جی پڑھی تھی. ہاں چلیں جی، ہاتھ کھڑا کریں. کون کون تشریف لائیں گی اور سنائیں گی؟ چلیں باجی شگفتہ نور سنائیے. لحن کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آئیے. نہیں ہے. باجی سمیہ ایوب آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لحن کا معنی ہے، ایک لحن کا معنی ہے لب و لہجہ اور ایک لحن کا معنی ہے. تو ہماری تجوید میں جو استعمال ہوگا وہ پڑھنا ہوگا، غلط پڑھنا کے معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. اور موٹی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی ٹھیک کہتے ہو ہیں. گیا. بس 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 بس. چلیں باجی بشرا عباس آپ بتائیے. بڑی غلطی، چھوٹی غلطی کو کیا کیا کہتے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ مائک قریب کریں. لحن جلی جو ہے وہ چھوٹی، لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں اور لحن خفی چھوٹی یا معمولی غلطی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کا حکم کیا ہے؟ جو لحن جلی ہے وہ حرام ہے اور لحن خفی جو ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. باجی عشرت آپ بتائیے. جی لحن جلی کتنی اقسام ہیں؟ لحن جلی جو ہے وہ بڑی غلطی ہوتی ہے. جی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام، لحن جلی اور لحن خفی. نہیں، لحن جو ہے جلی وہ کی کتنی اقسام ہے؟ لحن جلی کی لحن جلی کے اس کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں، بڑی اور مطلب نہیں، واضح. مطلب نہیں، مطلب نہیں. اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سوال واضح. اقسام تو ہاں مجھے نہیں جی، معلوم. ہیں جی نہیں پڑھی. ابھی آ جائیں گی. باجی فرا بتائیں آپ ان کو. لحن جلی کتنی اقسام ہے؟ جی لحن جلی کی 4 قسمیں ہیں. ایک جی ہاں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ جی دینا. استاد جی وہ مجھے معلوم ہے، وہ اچھا مجھے بس ٹھیک معلوم ہے. ہے. اقسام ہی ہے نا، اقسام ہی ہے نا. ایک لحن حرف جلی کی کی کتنی جگہ. اقسام ہیں؟ جی اچھا ہاں. جی بس بس چلے بس ایک بس ایک بس بس جی بس اچھا بس. ٹھیک ہے. باجی نسرین آپ بتائیے. لحن جلی کی دوسری قسم کون سی ہے؟ سنیں کہ ایک کلمہ دوسری کلمہ پہ چینج ہو جائے یا ہاں، ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ میں بدل جائے. کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. کلمہ بہت دور کی بات ہے، بعید. یہ جو ہے حرف کی جگہ ایک دوسرا حرف پڑھ دینا. ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ ہو جائے یا نمبر 2، زبر آ جائے. حرکات و سکون و حرکات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا. ٹھیک ہے نا. چلیں جی باجی عزہ آپ بتائیے. تیسری قسم کیا ہے لحن جلی کی؟ اس کی تیسری قسم ہے کہ کسی بھی حرف کو کم پڑھ لینا. یعنی جیسے اب لم یولد ہے، اس کے اوپر جو ہے واو ہمارے پاس مدہ آ رہی ہے تو ہم اس کو صرف لم یولد پڑھ دیں، کم کر کے پڑھ دیں تو پھر یہ بھی ہاں ٹھیک ہے. جی باجی عفیفہ آپ بتائیے. چوتھی قسم کیا ہے؟ حرکات و سکنات میں کوئی سی یہ ہو بھی گیا، غلطی یہ ہو ہو گیا، جیسے یہ بھی ہو گیا. چوتھی قسم کسی حرف کو گھٹا دینا. کسی حرف کو کم کر دینا. ہاں کم مثلا کر دینا. لم یولد کو لم یولد پڑھنا. بہترین بہترین. باجی عائشہ بتائیے. لحن خفی کی کتنی قسمیں ہیں یا لحن خفی کسے کہتے ہیں؟
لحن خفی جو ہے وہ معمولی غلطی کو کہتے ہیں، اور جیسے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں تجوید کی بیسیکلی خوبصورتی کو خراب ہوتی ہے، مطلب تو نہیں بدلتا لیکن خوبصورتی خراب ہوتی ہے، جیسے را یعنی کو یعنی قرآن اس کو یوں کہیں گے، قرآن کو جی خوبصورت پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف پڑھنا. جی، جیسے ٹھیک ہے؟ اگر باریک پڑھنا ہے تو موٹا پڑھ دیا، موٹا پڑھنا ہے تو ہاں باریک پڑھ دیا. ہاں، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا آگے ہی پڑھا تھا ہم نے، تلاوت کس طرح شروع کی جاتی پڑھی تھی؟ نہیں استاد جی، کیوں جی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھا. چلے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے 5واں سبق آ گیا، 5واں سبق استاد جی شروع ہو رہا تجوید کا ہے. بھی آپ کہہ رہے تھے جی، میں نے ہاں کہا کیا؟ ووٹنگ کر لیتے ہیں. تجوید کا کہہ رہے تھے نا آپ قاعدہ پڑھنے کے لیے، ہاں تو میں نے کہا اس نورانی کی قاعدہ، ووٹنگ کر لیں. نورانی قاعدہ. جی نورانی قاعدہ، تو اگر ووٹنگ کر لی ہاں جائے اسی تو وقت سب، تو پتہ چل جائے گا ہاں کتنے لوگ بتائیں جی، پڑھنا چاہتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں کون کون پڑھنا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں کون کون پڑھنا چاہیں گے؟ نورانی قاعدہ کون کون پڑھنا چاہتی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جن جنہوں نے نورانی چاہتی ہیں، نورانی قاعدہ ہم روزانہ آدھا پہ پیج ہو جائے، ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ. تو وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. ابھی بھی اکثر وہ ہیں جو نہیں پڑھنا چاہتے، پر نہیں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، زیادہ ضرورت اس لحاظ سے کہ اس پر کتاب پر فوکس کیا جائے اور پہلے سے انشاءاللہ پڑھا ہوگا انشاءاللہ. یہ مقصد ہے. جی استاد صاحب پہلے سے تھوڑا پڑھا ہے الحمدللہ، الحمدللہ. تجوید کے ساتھ قاعدہ. مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر ایسی باجی سے جو قاریہ ہیں یا قاری صاحب سے پہلے سے الحمدللہ اس کا مذاکرہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک اضافی چیز ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ سال اول بھی بہت ساری باجیاں اس وقت سال اول کی ہیں اس میں، جو پہلے سال آئی ہیں. میرے خیال اکثریت وہ ہیں جو نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی رہنے دیتے ہیں. جزاک اللہ، جزاکن جی اللہ خیر. چلے ہاتھ. استاد جی استاد صاحب تو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں جی پڑھائیں گے آپ؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پڑھائیں گے آپ؟ نہیں، پھر وہ اکثریت جمہوریت ہے نا، جمہوریت کے اعتبار سے یہاں پر یہ ہے کہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. چلیے جی شروع کرتے ہیں. دیکھیے گا 5واں سبق، تلاوت کس طرح شروع کی ہوتی ہے. تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے. سوال، ابتدا کی صورتیں بیان کریں. یعنی ابتدا مطلب کہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرنا. قرآن کریم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ابتدا کرنا تجوید میں. ٹھیک ہے، یہاں سے مراد. مائک بند رکھیں گے اپنے. ابتدا کی جو ہیں وہ 3 صورتیں ہیں. جواب کیا ہے؟ ابتدا کی 3 صورتیں ہیں. کہ قرآن کو شروع کرنا اس کو کہتے ہیں ابتدا کرنا. اب 3 صورتوں میں پہلی صورت کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. تلاوت کی بھی ابتدا ہو رہی ہو اور صورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہو، جیسے سورہ فاتحہ شروع کرنا، سورہ بقرہ شروع کرنا، سورہ آل عمران، ہکذا تمام صورتیں. تو اس کو کیا پہل نمبر 1 صورت یہ ہے ابتدائے تلاوت. تلاوت بھی آپ نے شروع کی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کے بعد صورت بھی شروع ہو رہی ہے. نمبر 2 ابتدائے تلاوت درمیان صورت. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کی ابتدا کر رہی ہیں لیکن صورت کا درمیانی حصہ ہے یا صورت شروع نہیں ہے، بس یوں سمجھیں. درمیان سے مراد کہیں سے بھی، صورت کے درمیان میں کہیں سے بھی اندر کہیں سے ہی پڑھنا شروع کرنا. مثلا آپ نے آج پڑھا یعنی سورہ بقرہ شروع کی، پہلا پارہ شروع کیا، پہلا پارہ پڑھ لیا. کل صبح فجر کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے تو سیقول السفہاء دوسرے پارے سے شروع کریں گی. تو دوسرے پارے سے شروع کرنے سے کیا ہوا؟ یہ ابتدائی تلاوت تو ہے لیکن درمیان صورت ہے، ابتدائی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 صورت، قسم نمبر 3 ابتدائی صورت درمیان تلاوت. ابتدائی صورت درمیان تلاوت. مثلا پرسوں آئندہ ہفتے والے دن آپ نے تیسرا پارہ شروع کیا، روزانہ 1 پارہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، سب تلاوت کرتی ہوں گی انشاءاللہ، امید ہے.
अच्छा जी, तो अब उसकी क्या है कि पंखे लगा दें हजरत, वहां से लगा दें, देख लें पूरा करें। तो अब क्या है कि इब्तदाई सूरत दरमियान तलावत, हफ्ते वाले दिन आपने तलावत करनी शुरू की फजर के बाद, तो तीसरा पारा शुरू किया, तो तलावत शुरू करने के बाद पढ़ते 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 सूरह बकरा ख़त्म हो गई और सूरह आले इमरान शुरू हो गई, सूरह आले इमरान शुरू हो गई। तो सूरह आले इमरान शुरू हुई तो अब ये किस्म बन जाएगी नंबर 3 कि इब्तदाई सूरत है, दरमियान तलावत है, कि तलावत के दरमियान में सूरत की इब्तिदा हो रही है। ठीक है, कि तलावत करते करते कोई सूरत शुरू कर दी। सवाल, इन तीनों सूरतों का हुक्म बयान करें। ये ऊपर 3 सूरतें बयान हुई हैं, इब्तदाई तलावत, इब्तदाई सूरत, इब्तदाई तलावत, दरमियान सूरत, इब्तदाई सूरत, दरमियान तलावत। तो इन तीनों की सूरतें बयान करें, हुक्म बयान करें। हुक्म क्या है? जवाब, अव्वल में आऊज़ बिल्लाह यानी तावुज़ और बिस्मिल्लाह दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। अव्वल में, अव्वल से मुराद कौन है? इब्तदाई तलावत, इब्तदाई सूरत, यानी जब आप तिलावत की भी इब्तिदा कर रहे हैं और सूरत की भी इब्तिदा हो रही है तो इसमें क्या होगा? तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ना लाजिम है। ठीक है, दोनों दोनों का पढ़ना लाजिम है। तो इब्तदाई तिलावत और इब्तदाई सूरत में दोनों का पढ़ना लाजिम है। और जो दूसरी सूरत है कि तिलावत की तो इब्तिदा हो रही है लेकिन सूरत का दरमियानी हिस्सा है, सूरत का दरमियानी हिस्सा है, उसमें क्या है? आऊज़ बिल्लाह यानी तावुज़ पढ़ी जाए, तस्मिया पढ़ने में इख्तियार है, तस्मिया पढ़ने में इख्तियार है। इसका ये है, तस्मिया पढ़ने में इख्तियार, तावुज़ ज़रूरी और तस्मिया इख्तियारी। लेकिन इसमें भी गुजारिश ये है कि इसमें भी आप ज़रूर पढ़ें। जब बिस्मिल्लाह पढ़ने का इख्तियार दिया गया है तो क्यों ना हम पढ़ें, और याद करना भी आसान हो जाएगा, इसलिए कोई ज़हनी तशवीश में मुब्तला नहीं होंगे। तो इसमें मशरतन अर्ज़ है कि इस दूसरी सूरत में यानी इब्तदाई सूरत और यानी इब्तदाई तिलावत और दरमियान सूरत, इसके अंदर भी आप क्या करें? इसके अंदर भी आप तस्मिया साथ पढ़ लें। तावुज़ तो पढ़ेंगी लेकिन साथ में तस्मिया भी पढ़ लें आप। ठीक हो गया? तो ये दो का हुक्म आ गया। तीसरी सूरत कौन सी है? कि सूरत की तो इब्तिदा हो रही है लेकिन दरमियान तिलावत है, तिलावत करते 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 सूरत शुरू हो गई। तो इसमें अब क्या हुक्म होगा कि इसमें यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़े। बस आप तीसरा पारा शुरू किया, तीसरा पारा पढ़ते पढ़ते सूरह आले इमरान शुरू करनी है, तो अब आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना। अब आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया? तो ये इसका मसला है। तो लिहाजा 3 सूरतें आपको बता दी, बहुत बुनियादी सूरतें हैं, बाज़ किताबों में से जायद भी हैं, लेकिन हजरत ने बहुत आसान करके जो खुलासा जो अक्सर पेश आता है उसको बयान कर दिया। तो उसमें नंबर 1 क्या हुई? इब्तदाई तलावत, इब्तदाई सूरत। जी नीचे आ रहा है, वो भी मसला आ रहा है। इब्तदाई तिलावत, इब्तदाई सूरत। नंबर 2 इब्तदाई तिलावत, दरमियान सूरत। नंबर 3 इब्तदाई सूरत, दरमियान तिलावत। इन तीनों के अहकामात आ गए कि इब्तदाई तिलावत, इब्तदाई सूरत तो बिल्कुल आसान है, या तो हम हमारी प्रैक्टिस में भी है कि जब हम कुरान खोलते हैं तो कहीं जब शुरू करते हैं, सूरत शुरू हो रही हो तो हम औज़ बिल्लाह भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया? दूसरी सूरत भी हमारी प्रैक्टिस में है, वो क्या कि हम जब तिलावत शुरू करते हैं चाहे सूरत का दरमियान ही क्यों ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? औज़ बिल्लाह भी पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह भी आम तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आज के बाद ये सूरत पढ़ी तो अब बिस्मिल्लाह हम कसदन छोड़ना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह हम क्या करें? कसदन छोड़ना शुरू कर दें। ये दुरुस्त ना होगा। ये बड़ा मसला है। जब इंसान को मसले का पता लगता है तो उस चीज़ की अहमियत कम हो जाती है, उस चीज़ की अहमियत कम ना होने दें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने लिखा है कि जब से कुदूरी पढ़ी, मुख्तसर कुदूरी किताब है आपके जो दरस निज़ामी, इसमें शायद ये भी आएगी, तो जब से कुदूरी पढ़ी है तो नफल पढ़ने का शौक खत्म हो गया या कम हो गया, नफल का शौक कम हो गया। ये हज़रत थानवी ने लिखा है। क्यों? उसकी वजह ये लिखी है कि वहां पर ये लफ्ज़ आता है अन्नफ्लु अज़्ज़ाइदा, अन्नफ्लु अज़्ज़ाइदा, कि नफल जो है ये एक इजाफी चीज़ है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले पढ़ते थे और फिर क्या हुआ
کہ اس کو پھر جو ہے نا وہ یعنی پھر پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ النفل الزائدہ آ گیا۔ تو اسی طرح آج آپ نے یہ پڑھ لیا کہ دوسری صورت جو ہے ابتدائی تلاوت درمیان صورت، تو اس میں تعوذ تو ہم پڑھیں گے لیکن تسمیہ میں اختیاری ہے، لہذا نہ پڑھیں۔ تو کیوں ہم اپنا ثواب کم کریں، جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ ہے جی، اور فہو اقطع او کما قال، کہ کوئی بھی ذیشان کام، کوئی بھی اہم کام جب شروع کرے انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دم کٹا ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو تلاوت سے بڑا اہم کام کون سا ہوگا، تو اس لیے اس کو ضرور بسم اللہ پڑھی جائے۔ اور تیسری قسم میں کیا آپ کا حکم ہوا کہ تلاوت جب آپ کر رہے ہیں ابتدائی صورت تو ہے، لیکن تلاوت کرتے کرتے صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اس میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب جو باجی نے پوچھا کہ جو ہے وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وظیفہ کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ آپ صرف قل اللہ اکبر پڑھتے رہیں، کیونکہ وظیفے کے طور پر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ اسی کا ایک حصہ دعائیہ انداز میں، جیسے آپ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں نا، جب اس میں دعا مانگتے ہیں جی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو اس سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ؟ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ بطور دعا کے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بھی بطور وظیفہ کے ہوتا ہے، تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کے اندر بھی کیا ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہ پڑھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور نوٹ، لیکن سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ بالکل نہ پڑھیں، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ بالکل نہ پڑھیں۔ تو یہاں پر یہ آ رہا ہے، لیکن آپ جب پڑھیں گی بہشتی، اس میں بہشتی کہہ رہا ہوں معارف القرآن یا اور دوسری تیسری تفاسیر جہاں پر اس پر بات کی ہے، تو اس میں حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ عامت الناس تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ سورہ برات شروع کریں تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھیں، عامت مسئلہ یہی ہے، اور سب جو ہے نا اسی کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ وہاں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ لیکن مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ سورہ انفال یعنی 9ویں پارے یا 10ویں پارے کے شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ برات، سورہ توبہ، یہ ہے اپنا 10ویں پارے میں، ہے نا، پہلے پاؤ کے بعد، تو آپ جب اگر تیسری صورت میں اعوذ باللہ پڑھ لیں، نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ تلاوت، جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر پڑھنے کی نص آ گئی نا، کہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں، یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ جب بھی درمیان میں کچھ کریں، تو بس وہ شروع میں پڑھی جاتی ہے، جب بھی آپ شروع کریں تعوذ، تو یہاں نہیں پڑھنی ہے آپ نے تیسری صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کا حکم آ گیا نا، جب قرآن پڑھنا شروع کریں یعنی ابتدا کریں، تو پھر آپ نے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ نے۔ ہاں اچھا جی، سورہ برات کا دیکھیے گا جی، سورہ برات کا بھی دیکھیے گا کہ اگر آپ تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور تلاوت کرتے آ رہے ہیں سورہ برات، سورہ توبہ شروع ہو گئی، تو یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہوا بھی، عمل بھی یہی ہے، اور اسی لیے وہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی دو وجوہات لکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، بعض مفسرین کرام کے ہاں یہ کیا ہے، سورت انفال کا ہی حصہ ہے، الگ سے باقاعدہ سورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سورہ، اس میں چونکہ اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، برات کا اظہار فرما رہے ہیں، اور وہ مقام ذہن و ضم ہے، تو لہذا مقام رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام رحمت کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہاں پر تسمیہ وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں حضرت نے لکھا اس کو، کیونکہ فقیہ ہیں حضرت ماشاءاللہ، تو انہوں نے لکھا کہ جب آپ سورہ برات شروع کریں گے، جب سورہ توبہ، سورہ برات شروع کریں گے، اس کی تلاوت شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابتدائی تلاوت بھی ہے اور سورت کی ابتدا بھی ہے، تو یہاں پر پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، یہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، یہاں تو ایک لائن میں لکھا ہوا ہے، لیکن تفصیل اس کی یہاں پر یہ ہے۔ معرف القرآن اس کو مزید دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے مزید واضح ہو جائے گی، اور کوئی باجی اپنے ذمے لے لے کہ وہاں سے اسکرین شاٹ لے کر، جہاں پر حضرت نے لکھا ہے سورہ برات میں بسم اللہ والے مسئلے کو، اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے جو مذاکرے والا جو گروپ ہے آپ کا، وہاں پر بھی آپ شیئر کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق کا خلاصہ کیا ہوا
کہ تلاوت کی ابتدا کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی، 3 صورتیں پڑھی جی. اب باجی سودا آپ کر دیجئے گا، سب کو کر دیجئے گا وہاں اسکرین شاٹ لے کر. اچھا جی، تو 3 صورتیں پڑھی. ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. نمبر 2 ابتدائی تلاوت درمیانی صورت. نمبر 3 ابتدائی صورت ان تینوں کا حکم گیا کہ تینوں کا حکم کیا ہے، پھر سورہ برات کا ہے. تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے آپ نشین کر لیں، کیونکہ روزانہ کا واسطہ ہے ہمارا قرآن کریم کا، اور روزانہ کا قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق ہمارا عمل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بچوں کو بھی سکھائیں، سب کو سکھائیں، تو انشاءاللہ پھر ہماری تلاوت سکتا ہے کہ یہ امتحان میں نہ آئے، تو اس لیے کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے، آج ایک ہی سبق ہوا تو اس لیے اس کو یہیں پر رکھیں انشاءاللہ. یا آگے پڑھ لیں تھوڑا سا، 2-3 چیزیں ہیں، دو سوال پڑھ لیتے ہیں. چھٹا سبق مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں، مخارج شروع ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں. سوال، متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک لفظ ہوگا کیونکہ جس کو حرکت دی گئی، جس کو حرکت، اس میں مفعول، جس کو حرکت دی گئی. متحرک وہ ہوتا ہے جو حرکت دے. تو زبر زیر پیش والا حرف جو ہوگا، جس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے یا اس کے نیچے زیر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حرف متحرک ہے. اور سوال، ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب، حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے تو وہ ساکن ہے. حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ بولی جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ساکن کہلاتا ہے، کہ یہ سکون ہے. جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ساکن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا ہے مسئلہ. تو یہ 2 سوال آپ دو سوال صحیح پڑھ لیا آپ نے چھٹے سبق سے بھی، کہ متحرک زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور ساکن جس حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے، نہ پڑھی جائے، وہ ساکن ہوگا. بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالے، اور اس کو یاد کیجیے گا اور اس کو اپنی مشق میں لائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.